پورے رمضان میں جاری رکھیے گا. رحمت کا مہینہ ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ میں، یہ نہیں اللہ کی آپ کے اوپر رحمت. اللہ کی رحمت تو تب ہوگی جب آپ دوسرے بندوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں گے، تب ہوگی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو. زمین والے مسلمان نہیں، خالی انسان نہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو تو وہ جو آسمان پر وہ تمہارے اوپر رحمت برسائے گا. تو اللہ کی رحمت کے لیے یہ تو پورے مہینے جیسے بھی کر سکیں آپ، جتنا کر سکیں. اور ایک بڑا اچوک فارمولہ بتا رہا ہوں، بالکل کبھی چوکے گا ہی نہیں، کرتے نہیں. میں بتاتا ہوں لوگوں کو، لوگ کرتے نہیں. ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. قرآن نے کہا کہ اگر ہر غلطی کی ہم اسی وقت پکڑ کرنے لگتے نا، کوئی بچتا ہی نہیں یہاں پر. ہم ذرا چھوٹ دیتے رہتے ہیں، اور کر لی پھر اور چھوٹ دے دیتے ہیں، پھر جس دن گھڑا بڑھ جاتا ہے اس دن پھر مہلت نہیں دیتے. اب یہ جو درمیان میں ہے، ان غلطیوں کی ابھی تو کر چکے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کا تو نتیجہ نکلے گا، سوائے اس کے کہ اللہ اسے ڈھک دے، اس کا نتیجہ نہ نکلے. اسے مغفرت کہتے ہیں. مغفرت کا مطلب ڈھک دینا. لیکن اس کے لیے آپ کو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا. ہم تو دل میں بغض رکھیں، ہم کدورت رکھیں، ہم کسی کو معاف نہیں کریں، اور اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہماری غلطیوں کو ڈھک دے. دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں. اس مہینے میں صرف وہ نہیں جو آپ سے اب ہو رہی ہیں، یا اس مہینے میں نہ ہو، یا اس مہینے میں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے کہا جانے دو. بات تو تب ہے جب جن کے لیے آپ کے دل میں کدورت تھی پچھلی، ان کا نام لے کر، سوچ کر، ان کا چہرہ ذہن میں لا کے کہیے میں نے معاف کیا اللہ کے لیے. یک طرفہ میں نے کہا ہے لوگوں سے ایک لسٹ بنا لو، سوچ کر، خوب سوچ کر کہ کن کن کے لیے دل کے اندر، کسی سے کم ہو، کسی کے لیے تو بہت ہے، نام لکھو، ان کے چہرے سامنے لاؤ. آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو ایک ہفتے میں اس کے ریزلٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے. نام لکھ لیجئے، ان کا تصور کیجئے. ایسے نہیں بس میں نے معاف کیا، میں یہ بھی خالی وہ ہو گیا، ورد ہو گیا. ایک ایک کو اس کا تصور کریں، وہ گزر گئے ہوں چاہے وہ موجود ہوں، ان کا چہرہ لائیں سامنے تخیل میں. انہوں نے زیادتیاں کی آپ کے خیال میں، آپ سے ممکن ہے وہ سمجھ رہے ہو آپ نے زیادتی کی تھی، انہوں نے بھی کی. تو یہ لین دین والا نہیں کہ تم مجھے معاف کرو میں تمہیں، میں نے یک طرفہ، اللہ بھی تو یک طرفہ کرتا ہے. میں نے معاف کیا، میں نے جانے دیا، میں نے اپنے دل سے نکال دیا، سچ مچ نکل جائے. میں نے کہا لوگوں سے، بہت سے لوگوں نے کچھ کیا کہ کہنے لگے، ایک صاحب نے کہا صاحب 3 نام تو ایسے کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی کٹیں گے نہیں. میں نے کہا کاٹتے جانا، جن سے کی طرف سے دل میں نکل گئے. دیکھیے اس میں 2 لوگ تو ایسے ہیں جن کا نام کبھی نہیں کٹے گا، تو پھر تمہاری بھی چیزیں نہیں کٹیں گی اللہ کی طرف سے. کہا ایک فَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرنا، نظر انداز کرنا. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھک دے، یہ نہیں چاہتے تم. یہ تب ہوگا جب دوسروں کے ساتھ ایسا کرو، اور غلطیوں کی سزا نہیں ملے گی زندگی کامیاب ہو. یعنی غلطیوں کیا مطلب؟ خالی آخرت میں سزا ملتی ہے. یہاں زندگی کے اندر بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں زندگی میں مسائل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سزا ملنی شروع ہوتی ہے، وہ رک جائیں گی، زندگی میں سکون آتا چلا جائے گا. یہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ سکون آ رہا ہے. یہ کر لیجیے کہ لسٹ بنائیے اور اس میں سے روز نام کاٹیے. نہیں کٹا نا، اگلے دن پھر تصور کیجئے کہ نہیں میں نے معاف کیا. یک طرفہ، ون سائڈ. یہ مغفرت کے لیے رحمت والا کام تو نکل کر کریں گے، لوگوں کی جو مدد کریں گے. اور 2 باتیں بس اور، صبر اور شکر. یہ پورے مہینے ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صبر کہتے ہیں مطلب سمجھ لیجیے. صبر اسے نہیں کہتے کوئی مصیبت آئی تو بیٹھے ہوئے آنسو نہیں نکال رہے، کوشش کر کے اپنی ہچکیاں روک رہے. صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو، لگے رہنے کو، پامردی سے حالات کا مقابلہ کرتے چلے جانا. آپ کے مسائل ہو ان کا مقابلہ کرتے چلے جائیے. قرآن سے اب میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، گائیڈنس ملے گی روز بلا ناغہ، بڑا آسان ہو جائے گا. اور ثابت قدم رہنا اس میں بھی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ روز یہ کام کرنا ہے، اس میں ثابت قدم رہے. ایک دن تو ذرا زیادہ نیند آ رہی تھی، نہیں اتنا تو کرنا تھا، ہم نے 15 منٹ سوچا تھا یہ پورا کریں گے، تو ثابت قدم اس میں بھی نہیں. یہ صبر ہوا، شکر میں بتا چکا. یہ رحمت، مغفرت، صبر اور شکر یہ پورے مہینے جاری رہے. اس بار کچھ کیفیات آ جائیں، نمازیں کچھ بدل جائیں. وہ پڑھتے تو ہمیشہ سے تھے، اب پڑھنا نہیں، اب نماز ادا کرنا ہوگا. ایسے نماز ادا کرنا ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا نا آخر میں بتاؤں گا کچھ نماز کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں کیسے؟
کچھ اور مشقیں بھی کراؤں گا رمضان کے بعد انشاءاللہ، لیکن صرف اتنا سا ہر ایک اپنے پاس کر لیں، صرف اتنا سا کہ ایک چاہے 20 منٹ دیجیے روز ہو بلا نام، وہ جو صبح قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد کر لیجیے، جو آپ کو سہولت ہو رات میں کر لیجیے، جو وقت آپ کو سہولت کا بیٹھے تراویح کے فوراً بات کر لیجیے، تراویح زیادہ چانس یہ ہے کہ اپنی ہوں گی، وقت کم لگے گا، اس کے بعد کر لیجیے، لیکن خاموشی سے بیٹھیے، آنکھیں بند کریے قبلہ رخ ہو کر وضو کے ساتھ میں، اور بس یہ کچھ دنوں میں آنے لگے گا آپ کا ذہن نہیں بھٹکے، تصور یہ ہو کہ اللہ کے سامنے موجود ہوں، اس وقت وہ یہاں ہے، میرے ساتھ ہے، میری ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے، مالک ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، بس اتنا آپ 15 منٹ کر لیجیے، یہ ڈیلی کر لیجیے، یہ آپ کو رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کا کنسنٹریشن ہونے لگے گا، پھر آپ کی نمازوں میں آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ اللہ کے سامنے، خالی کچھ پڑھ کر اور جھک کر چلے آئے، یہ پتہ ہی نہیں کس کے سامنے، معلوم ہے زبان سے کوئی احساس ہی نہیں ہے، سارے اختلاف اس میں ہاتھ یہاں بندھا تھا یہاں بندھا تھا، کہاں کہاں موجود تھے، کیا کیا مسائل حل کر رہے تھے اپنی دشمنیوں کے دوستیوں کے، تب نماز تو پکی ہو گئی اس لیے کہ ہاتھ یہاں بندھا تھا یا یہاں بندھا تھا، پاؤں کتنے کھلے ہوئے تھے، جھگڑے اس پر ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ نماز میں دنیا میں گھوم رہے تھے یا یہ تصور تھا کہ اس وقت میں اس کے سامنے ہوں، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، میں تو نہیں ہوں فیصلہ کرنے والا، ہوئی یا نہیں فیصلے تو اللہ کے ہوں گے، لیکن آپ اپنی درست کر لیجیے، یہ اتنی چیزیں میں نے بہت سی بتائی ہیں آپ کو، اگر یاد نہیں رہے یہ لائیو آتا ہے آپ کو مل جائے گا، پھر آپ ریپیٹ کر لیجیے، دوہرا لیجیے، لیکن آگے تک کے اگلے رمضان تک کے لیے زندگی سمجھ جائے گی، یعنی کچھ چیزیں آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں گی اور اپنی دلچسپی سے کریں گے، آپ شوق سے کریں گے، وہ ڈیوٹی نہیں رہے گا، کریں ایسے جیسے میں نے بتایا، اور میں نے جو کچھ بتایا ہے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ سب وہ چیزیں جو میں نے آپ کو مختلف جگہوں پہ قرآن کے حوالے سے بتائی کہ ایسے کرنے کو کہا گیا۔